آپ یہ دیکھیے کہ لارڈ میکالے نے جو یہاں برصغیر میں تعلیمی نظم دینے کی کوشش کی تھی اور دیا، اور جو ابھی تک چل رہا ہے کہ جس میں دین اور دنیا دونوں کو الگ الگ کر دیا گیا، اس میں اس نے بنیادی طور پر ایک فکر کی بات کی تھی کہ ہم ان کو ایسا نظام تعلیم دیں گے کہ جس نظام تعلیم میں سے یہ سارے مسیحی نہیں ہو جائیں گے. کیونکہ جب انگریز یہاں پر آئے تو انہوں نے بڑے بڑے یہاں پر اپنے تبلیغی مشن جاری کیے، لاکھوں کا فنڈ جو یہاں سے کمایا اس کو یہاں کی تبلیغ کے لیے، عیسائیت کی تبلیغ کے لیے لگایا. تو لارڈ میکالے نے کہا تھا کہ ہم ایسا نظم تعلیم دیں گے کہ جس سے یہ سارے مسیحی تو نہیں ہو جائیں گے، لیکن یہ ضرور ہو جائے گا کہ یہ فکری طور پر مسلمان نہیں رہیں گے. اب پورا نظام کیونکہ کرپشن پر مبنی ہے، اور ہم سنتے اور گاتے یہ ہیں کہ ہم زندہ قوم ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم بدھو قوم ہے. مردہ ہوتا ہے نا وہ تو کچھ کرتا ہی نہیں، زندہ ہوتا ہے تو وہ زندگی والے کام کرتا ہے، مردہ ہوتا ہے وہ ہلتا ہی نہیں. اور جو بدھو ہوتا ہے وہ ہر الٹے کام پر لبیک کہتا ہے، ہر الٹے کام پہ کہتا ہے میں حاضر ہوں، مجھ سے کروائیے. کیوں کہ ہر وہ چیز کہ جو خلاف شرع ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، ہم ریاستی طور پر اس کے محافظ ہیں. ریاستی طور پر اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرنے والوں کے ہم ووٹر اور سپورٹر ہیں. ان کی حمایت، ان کی تائید، ان کے جلسوں میں جانا، ان کے نعرے لگانا، ان کو افرادی قوت مہیا کرنا، یہ سارے کا سارا کام ہماری عوام، ہمارا معاشرہ کرتا ہے. اور نتیجتاً ایک کے بعد ایک قانون ایسا آئے جا رہا ہے کہ جو آئین پاکستان کی روح کے خلاف ہے. کہا یہی جاتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں کوئی قانون اسلام کے خلاف نہیں بن سکتا، لیکن یہاں پر اسلام کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے. اور بدھو قوم اس لیے کہتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے. روکنا دور کی بات ہے، اس پر بات کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس پر بات کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ مغربی این جی اوز اور ہمارا میڈیا، عدالتیں، اشرافیہ، سارے کا سارا یہ اسلام مخالف قوتوں کے ساتھ اسلام مخالف قانون سازی کرنے کے خلاف یہ سارے کے سارے ایک پیج پر ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم تو ٹی وی پر دیکھنا ہو تو زیادہ سے زیادہ میچ دیکھتے ہیں، باقی کیا گفتگو ہو رہی ہمیں نہیں پتا. ہمارے ٹی وی چینلز پر یہ گفتگو شروع ہو گئی ہے کہ جینڈر اور سیکس یعنی جنس اور صنف دو الگ الگ چیزیں ہیں، دو الگ الگ چیزیں ہیں. حالانکہ یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں. قرآن کریم فرقان حمید میں ہے وَإِنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، کہ وہی اللہ کی ذات ہے کہ جس نے جوڑے پیدا کیے مذکر اور مؤنث. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا. اللہ نے کوئی تیسری جنس نہیں بنائی. ہمارے ذہن میں تیسری جنس کا لفظ یہ زیادہ سے زیادہ
20 اور 30 سال پہلے ڈالا جانا شروع کیا گیا۔ اب ہم ہجڑے کو تیسری جنس مانتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے فکری طور پہ فیڈنگ پہلے کرنا، پہلے راہ ہموار کرنا، لوگوں کے ذہن میں قبولیت کے لیے ایک بیس بنانا کہ ہم یہ ماننے پر آ جائیں کہ تیسری جنس بھی ہوتی ہے۔ تیسری جنس کوئی بھی نہیں ہوتا، یا تو مرد ہوتا ہے یا عورت ہوتی ہے۔ ہاں، مرد اور عورت ہو جانے میں کوئی معذور ضرور ہوتا ہے، جیسے آنکھوں کی معذوری میں نے پچھلے جمعے بھی بتایا تھا کہ نابینا کے لیے کوئی الگ جینڈر آئیڈینٹی ہے کیا؟ ہے کسی کے لیے؟ ٹانگوں سے اپاہج پیدا ہو جائے تو اس کے لیے جینڈر آئیڈینٹیفیکیشن الگ سے ہے کیا؟ بازوؤں سے الگ پیدا ہو جائے، بازوؤں سے معذور ہو تو کیا اس کی جینڈر آئیڈینٹیفیکیشن الگ سے ہوگی؟ تو اگر کوئی وہ اعضاء کہ جن سے ہم مرد و عورت میں تمیز کرتے ہیں ان میں کمی بیشی معذوری کا سبب پیدا ہوتا ہے تو وہ تیسری جنس کیسے بن جائے گا؟ جس طرح جسم میں اور اعضاء ہیں، ان کی معذوری انہیں کوئی تیسری یا چوتھی یا پانچویں جنس نہیں بناتی، تو یہ اعضاء ان میں اگر معذوری ہے تو اس میں تیسری جنس کیسے بن سکتی ہے؟ یہ جنسی معذوری ہے۔ معذور ہونے کی وجہ سے خنثی کہلاتا ہے، ہجڑا کہلاتا ہے، خواجہ سرا کہلاتا ہے، انٹرسیکس انگلش میں اس کو کہہ لیجئے کہلاتا ہے۔ لیکن انٹرسیکس کے ساتھ اب یہ جو ٹرانسجینڈر ہے، یہ وہ جنسی اختیار ہے کہ جو بندوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ جینڈر ڈسفوریا کا میں نے پچھلے خطاب میں ذکر کیا تھا کہ یہ ایک ایسی نفسیاتی بیماری ہے کہ جو مرد کو اس کے مرد ہونے پر شرمندہ رکھتی ہے اور عورت کے اس کو عورت ہونے پر شرمندہ رکھتی ہے۔ تو یہ جو نفسیاتی بیماری ہے، اس نفسیاتی بیماری سے جو لوگ نبض آزما ہیں، اس بیماری کا جو لوگ شکار ہیں، ان لوگوں کی اس بیماری کو تسکین دینے کے لیے اور قانونی حیثیت دینے کے لیے ٹرانسجینڈر بنا دیا گیا کہ اللہ نے مذکر و مؤنث بنایا ہے، اس میں جو اعضاء میں معذوری کے ساتھ پیدا ہو جائے وہ خنثی ہے، وہ ہجڑا ہے، اور جو خود اپنی جنس تبدیل کرنا چاہیں ان کو ٹرانسجینڈر کا قانون دے دیا گیا۔ اور اب یہ دیکھیے کہ اب اس کے کیا نتائج نکل رہے ہیں۔ میں نے کچھ پچھلے جمعۃ المبارک میں عرض کیے، اور ہر چیز کے جو آپ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے خلاف کریں گے وہ کبھی بھی فلاح و کامرانی لے کر نہیں آئے گی۔